बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में आज अनयूजुअल डे है। उसकी वजह यह है कि तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की कोई केस बरह रास्त नशर हो रहा है। रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट जो पीडीएम ने पास किया था उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने स्टे दे दिया था। अब फुल कोर्ट जिसकी बार बार इस्तदा की जाती रही उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही पहला जो आप ये कह सकते हैं इंतज़ामी ऑर्डर जारी किया वो फुल कोर्ट बनाने के हवाले से, और फुल कोर्ट बना दिया गया है। आज उसकी समात आप लोग टेलीविजन पे देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को केस समझ ही नहीं आया कि ये क्या केस है, किस तरह से हो रहा है, और इस केस का फैसला आज ही मुतवक्के है। क्या फैसला आ सकता है? और अभी तक की समात में दो बड़े दिलचस्प मुकालमे हुए हैं। एक जस्टिस मुनीब और जस्टिस अथर मिनल्ला के दरमियान बड़ा ज़ुबैर आप ये कह सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग वो मुकालमा है, सुनने के लायक है। और फिर साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं। आज बड़ा अनयूजुअल डे सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से भी है कि सारे लोग आए हुए हैं, समात हो रही है, लाइव टेलीकास्ट जा रहा है। ये तारीख में ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ, और अब जब हो रहा है तो दुनिया देख रही है कि ये अदालती कार्रवाई होती कैसे है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वकला को, और जजेस किस तरह से के सवाल करते हैं, और अक्सर वकील भी तैयारी करके नहीं आए होते। ये तमाम चीज़ें लोगों को पता लग रही हैं। तो किस तरह से इस कार्रवाई को देखते हैं आप जल्दी से बताएं, फिर हम अपने नाज़रीन को सम अप करेंगे कि हो क्या रहा है आखिर केस में। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो सबसे पहला अच्छा काम किया है इंतज़ामी हवाले से, उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है जो 4 साल पहले बुलाई गई थी 2019 में। तो ये एक हमारे अदालती निज़ाम और इंसाफ का जो निज़ाम है उसके साथ भी एक खेल है कि दो चीफ़ जस्टिस साहिबान जो हैं वो गुजर गए हैं, और अपने दोनों चीफ़ जस्टिस साहिबान ने अपने पूरे टेन्योर में फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई गई थी। अभी तक जो उनके डिसीजन सामने आए हैं, ज़ाहिर है आज तो उनका अदालती पहला रोज़ है, लेकिन जो इंतज़ामी मामलात में उनके डिसीजन अभी तक सामने आए हैं, जिस तरह फुल कोर्ट बुलाई है, जिस तरह लाइव टेलीकास्ट करवाने का फ़ैसला किया है, तो अभी तक तो वो इंतज़ामी अमूर के मामले में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये जो काजी फाइज ईसा साहब के स्टंट्स हैं जो इंतज़ामी अमूर के आप देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, और लाइव कवरेज भी बड़ा बेहतरीन अमल है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट द जस्टिस सिस्टम, कि आपके दौर में जस्टिस सिस्टम कितना इम्प्रूव होगा, क्या आवाम को इंसाफ मिल सकेगा, क्या मैं वही मिलिट्री मैं कोर्ट के केसेस जो मैं हैं वही उनका वो सोल्यूशन वही होगा। बात करने जा रहा था कि इंतज़ामी अमूर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इंतज़ामी अमूर है ये मेरे ख्याल से एक रजिस्ट्रार भी पूरे कर सकता है, ये वो भी अमूर निपटा सकता है। असल काम जो है वो यही है कि आपने इंसाफ करना है, फौरी इंसाफ करना है, सस्ता इंसाफ करना है, और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। का मतलब ये नहीं है कि आप टेलीविज़न पर टेलीविज़न पे पहले बरह रास्त दिखा दें, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो डिवाइड बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जजेस के अंदर, वो उसको ख़त्म वो करें। खूब ख़त्म करना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जजेस का काम ये है कि वो इंसाफ दें, अच्छा चाहे कोई आपने कोई कोई नाराज़ होता है या खुश होता है। अच्छा आपने डिवाइड की बात की तो जल्दी से केस का थोड़ा सा नाज़रीन को बता देते हैं। नाज़रीन, ये केस रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से है, और इस केस में बज़ाहिर चीफ जस्टिस की पावर्स को डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया था। चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाता है, अपनी मर्ज़ी की पावर्स यूज़ करके बेंच बना के फ़ैसले कर देता है। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था जस्टिस उमर अता बंदयाल पे। पार्लियामेंट ने कानून साजी की, और पार्लियामेंट की कानून साजी ये थी कि आप एक जज नहीं, चीफ जस्टिस नहीं, दो जजेस साथ मिलकर, एक तीन जजेस तीन यानी जज मतलब उसके साथ चीफ यस, जस्टिस के तीन जजेस हो जाएंगे। दो तो सीनियर हाँ, जजेस। दो सीनियर जजेस तो ये फैसला लेंगे। देखें, बड़ा अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा अच्छा देखें, ये इसमें बड़ा टेक्निकल मैटर है। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद ये कहते हैं कि इख्तियारात जो है ना वो एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए। हालांकि वो खुद चीफ जस्टिस हैं, वो अपनी कोई भी शख्स जो है वो अपनी ताकत को कम नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। मामला ये है कि इस इख्तियारात को कम करने का क्या इख्तियार पार्लियामेंट के पास है या नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात से कतई नज़र, ये तो इस पे सब एग्री हैं, मेरे ख्याल से इस बात पे सब एग्री हैं कि चीफ जस्टिस के पास सोली इख्तियार नहीं होना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ जजेस की एक कमेटी बना दी जाए, जो रोटेशनल बेसिस पे बेशक वो कमेटी हो, वो ये चीज़ तय करें कि कौन सा बेंच जो है कौन से अच्छा, केसेस सुनेगा। आपने ज़ुबैर बड़ा खूबसूरत नुक्ता उठाया, और यही बहस चल रही है। इस बात इसके पे ऊपर इख्तलाफ देखें, नहीं है इसके कि ऊपर जजेस जो हैं वो एक चीफ जस्टिस के पास सारा इख्तियार हो। हाँ, इख्तलाफ इस बात पे है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अंदर के ये तमाम मामलात खुद तय करेगी जजेस कमेटी बनाकर, या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स फ्रेम हुए हुए हैं
اس کے تحت ہوگا یا پھر پارلیمنٹ کرے گی. کچھ ججز جو ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اس کو کرنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی آواز ہے اور 17 ججز جو ہیں منتخب نہیں ہوتے, لہٰذا اس میں ایک اور جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے رولز کو ٹویک کر سکیں یا امینڈ کر سکیں, تو کل کو پھر کوئی بھی چیز وہ عدالت کے لحاظ سے سپریم کورٹ, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے زیر انتظام تو نہیں آتی, سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے. دیکھیں یہ جو آپ بات کریں یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہر ادارہ خود مختار ہے, اور یہ جو عدالت ہے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہے. تو میں بڑا انٹرسٹنگ مکالمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جسٹس منیب اور پھر جسٹس اطہر من اللہ کے درمیان ہوا. جسٹس منیب نے کہا کہ یہ جو آپ نے پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا کہ وہ کرے, پارلیمنٹ اس کا حل یہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ آپ نے انکروچ کیا ہے اور اس سے جو ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جب ہم ایکسٹرنل فیکٹر کو اتنا ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ ایکسٹرنلی تو ہماری کوئی جوڈیشری انڈرمائن نہ ہو, ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, لیکن انٹرنلی وہ کس طرح سے ہو جاتی ہے جب چیف جسٹس اپنی مرضی کے بینچ بناتا ہے, چیف جسٹس اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر فیصلے کراتا ہے, تو وہ انٹرنل بھی ایک فیکٹر ہے جس کو ہم نے رکھنا چاہیے. پھر جسٹس منیب نے کہا کہ اگر انٹرنل کا معاملہ ہے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا, تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کس نے فریم کرنے ہیں؟ کیا وہ پارلیمنٹ کرے سکتی ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ہو, 5 رکنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ڈیسائیڈ چیف جسٹس خود کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس منیب اختر کے جو ریمارکس ہیں اس حوالے سے وہ کافی حد تک اس کی جو جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ ادارے کی خود مختاری کے حوالے سے کافی حد تک سمجھ آتے ہیں, کیونکہ اگر یہ معاملہ فل کورٹ میں طے ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ پارلیمنٹ امپوز کرے اپنا فیصلہ کہ سپریم کورٹ ایسے نہیں ایسے چلے گی. اچھا, اب جو ہے اس پر چیف جسٹس نے بھی بڑے واضح ریمارکس دیے. چیف جسٹس نے کہا کہ بہت سارے ایسے قوانین ہیں کہ جو آپ کو پسند نہیں بھی ہوتے, جیسے فار ایگزامپل مجھے بہت سارے قوانین نہیں پسند, لیکن جب وہ پارلیمنٹ نے پاس کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو اوبے کرنا ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ سے آئے, اور پارلیمنٹ کا ہم کوئی نہیں ہوتے, ہم الیکٹڈ بندے نہیں ہیں کہ جو ہم پارلیمنٹ کا قانون کو جو ہے کل عدم قرار دے دیں. ٹھیک ہے, یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ الیکٹڈ اور چوزن ریپرزینٹیٹیو ہیں, وہ اس میں جو ہے ترمیم کرے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے, اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ یہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ اختیارات بڑھانے کے مترادف ہے, یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس میں کہ اگر پارلیمنٹ ججز کے اختیار کو جو ہے اس میں ایک اور نقطہ ہے, اگر پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ ججز صاحبان کے جو ہٹانے کا طریقہ کار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بجائے پارلیمان کو دے دیا جائے, اس کے حوالے سے قانون سازی کر لی جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر یہ ایسا ہو جائے تو اس میں ہوگا کہ جن سیاستدانوں کے کیسز ججز صاحبان کے پاس لگے ہوں گے وہ ان کو ایز اے تھریٹ یوز کریں گے, کہ تو وہ وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ عوامی نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو عوامی نمائندے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو قانون سازی کر رہے ہیں اس کے اوپر پھر آئین میں یہ چیز کیوں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آئین سے متصادم کوئی چیز قانون سازی ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ اس کی جو ہے نا وہ اوور سائٹ کرے گا؟ پھر سپریم کورٹ کا اختیار کہاں پر رہ گیا؟ پھر آئین سے متصادم یا اسلامی شکوں کے حوالے سے اس کے خلاف اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز, جب بھی آئینی کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پاس کیوں آتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر تشریح کی جائے, لیکن پارلیمنٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ اس پہ تشریح؟ آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. وہ معاملہ ہے بیسکلی ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ججز خود ہیں, لیکن ججز کے اندر ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے اگر پارلیمنٹ کر دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے تو کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو, ٹرانسپیرنسی ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ طے کون کرے گا یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا یہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ سپریم کورٹ کیسے چلائی جائے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو آئین میں جو چیز لکھی ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس یا سٹنگ ججز کے خلاف
آپ بات نہیں کر سکتے فلور آف دا ہاؤس، لیکن وہاں پر ہوتی رہی. اس سپریم کورٹ کے مرکزی دروازے کے اوپر یہاں پر دھرنا دیتا رہے. تو جب اگر اس طرح کے معاملات آئیں گے تو پھر آزاد عدلیہ کیسے ہوگی؟ جسٹس پارلیمنٹ مسرت ہمیشہ ہلالی ان کو- نے ایک بڑا زبردست کوشچن کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مینڈیٹڈ تھے وہاں، یعنی اس ٹائم پہ جو پارلیمنٹ تھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک یک طرفہ تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو اس ٹائم پہ جو پارلیمنٹ تھی وہ مینڈیٹڈ تھی. اور اس کا جو مینڈیٹڈ opposition اس leader کا ہے وہ انٹینٹ، جا کے اس کی لندن انٹینٹ میں- کیا تھی وہ قانون بنانے کی، کیا سیلف انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوئے کیا؟ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور دیکھیں وہ آلریڈی اس پارلیمنٹ سے جو قانون سازیاں ہوئی ہیں وہ آلریڈی کویسچنیبل ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان خود اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے جو نیب ترمیم نیب کیس میں. ترمیم کے. لیکن بہرحال جو بھی بحث ہو یہ ابھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر لے گی. اور آج جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہم خیال ججز ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں، وہ ذرا بھاری نظر آ رہے ہیں، وہ ذرا گرل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جسٹس منیب بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جسٹس اجاز بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ بینچز میں ججز آپس میں وکیل کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوتے تھے. یہ آنکھ مچولی جاری تھی. اور ابھی تک جو ہے رائٹ ایز آف ناؤ جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہی معاملہ چل رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ وہاں سے کوئی بات کرتے ہیں، ان کی بات کا جواب یہاں سے جسٹس منیب دیتے ہیں. وکیل بیچارے کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا، وکیل بھی ہومیوپیتھک ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ تمام معاملہ ہے. لیکن بہرحال آج اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک اور بھی لاسٹلی میں جاتے جاتے ایک بات کہ جس طریقے سے یہ براہ راست ساری چیزیں ٹیلی وائزڈ ہو رہی ہیں تو اس میں دو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. ایک کہ ہمارے جو لائرز ہیں وہ کتنے ویل پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں وہ بھی پتہ چلے، اور دوسرا جو ججز کے درمیان آپسی اختلاف ہے. دیکھیں اس سے پہلے ہم یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ گزشتہ جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کا ایک جملے کے اوپر سوشل میڈیا پہ اتنا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گڈ ٹو سی یو پر. اب جب یہ چیزیں براہ راست نشر ہو رہی ہیں تو کوئی بھی ایک جملہ اس کا اگر اس کو اٹھائیں گے تو پھر کل کو یہ ججز صاحبان جو ہیں وہ میمز کے لیے تیار رہیں. یہ تو ابھی میمز بننی شروع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں گے. بہرحال میں اس بات کا حامی ہوں کہ یہ لائیو کوریج ہونی چاہیے امپورٹنٹ کیسز کی، جو جس میں ٹرانسپیرنسی انکلوڈ ہو. ہم اپنے ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں اور ویلاگ کے اختتام پہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور فیصلہ متوقع فیصلہ یہی ہے کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال کا اسٹے تھا وہ ختم ہو جائے گا، یہ درخواستیں ہی واپس ہو جائیں گی. اور پارلیمنٹ سے جو قانون سازی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کرٹیل کیا ہوا ہے انہوں نے، اور 2 ججز ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ 2 ججز سو موٹو کا فیصلہ کریں کہ سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں، وہ پریویل کرے گا. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. کمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.